نہیں، سارے نہیں ہیں یقیناً، لیکن سارے نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا تھا آپ تو سے۔ آپ آسان الفاظ میں دعا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کے رسول، قرآن مجید میں تو آتا کہ اللہ بڑا حساب آسان لے گا، اور دوسری طرف یہ سوال جواب بھی، مناقشہ بھی، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ جی تو آپ نے فرمایا عائشہ جس سے سوال جواب ہو گئے نا جی کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیسے کیا، یہ کیوں نہیں کیا، تو وہ تو گیا۔ جی اور حساب آسان یہ ہے کہ اللہ صرف نامہ مال بندے کو دکھا کے تو کہے کہ چل جا چلا جا، اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں حساب آسان۔ تو ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ اللہ آسان حساب لے لے، تو اس کے لیے دعا یہ ہے، اللہم حاسبنی پڑھوائیں نا سر، میں ساتھ ساتھ پڑھوں گا۔ اللہم حاسبنی، حاسبنی، وہی اردو والا جو حساب جی نہیں جی ہوتا جی جی، اسی سے ہے، حاسبنی حاسبنی حساباً حساباً یسیراً۔ یسیراً۔ تو روانی سے پڑھیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب فرما لے۔ تو وہ جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں ان کی کچھ صفات بھی اللہ کے نبی نے بتائی ہیں۔ جی بالکل۔ آپ نے فرمایا میری عمر سے 70,000 لوگ، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ 70,000 میں، یہ مطلب 4 ارب 90 کروڑ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم ساری رات سوچتے رہے کہ یہ کون خوش نصیب ہوں گے۔ اپنے ماضی کے حالات دیکھتے تھے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں یہ کرتے تھے، یہ پھر کہنے لگے کہ یار ہماری اولاد تم پیدا ہی مسلمان ہوئی ہے، یہ ہو سکتے ہیں۔ صبح جب ہوئی تو آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم تو ساری رات سو نہیں سکے کہ یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ ہوں گے جو کسی کو نحوست منحوس نہیں کہتے، کسی چیز میں نحوست نہیں ڈھونڈتے، فلاں گزرا تھا اس کا سایہ پڑ گیا تو یہ ہو گیا، میرے دکان پر فلاں آیا، صبح صبح فلاں سے ملاقات ہوئی تو یہ، اس طرح کی نحوست والی باتیں نہیں کرتے، اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ اور جو وہ پرانا ایک علاج تھا زخموں کو گرم سلائی کے ساتھ داغ لگا کے علاج کرنا، وہ علاج بھی نہیں کرواتے ہیں۔ چوتھی چیز تھی وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نہ تو وہ نحوست ڈھونڈتے ہیں کسی چیز سے، اور نہ ہی وہ ان صلاحوں کے ساتھ، ہاں تیسری چیز ہے دم نہیں کرواتے، صبر کرتے ہیں، صبر کرتے، کوئی بیماری آ جائے تو دم نہیں کرواتے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی اللہ کی رضا ہے، تکلیف آ رہی میں اس کو برداشت کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے۔ اور چوتھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں۔ تو اللہ کرے کہ ہم میں بھی یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں، ہم بھی ان اوصاف کو اپنا لیں تو پھر بغیر حساب سے بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا بھٹی صاحب، جیسے آپ گفتگو کر رہے تھے نا تو میں ایک اور جسارت کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کمپلیٹ ہو جائے تو سمجھ میں آسانی ہو جاتی۔ ایک تو وہ زمانہ جاہلیت تھا جس کے بارے میں ابھی ذکر کیا گیا کہ اسلام کے دور سے پہلے زمانہ جاہلیت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں دین اسلام میں شامل ہوں لیکن میں دین پہ عمل پیرا نہیں ہوں، اور میرا ایک زمانہ جہالت کا گزرا ہے جو میں دین پہ عمل پیرا نہیں رہا اسلام میں شامل ہوتے ہوئے۔ تو وہ سورہ الفرقان میں اللہ رب العزت نے بڑی خوشخبری سنائی ہے، جی، فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، کہ جو بندہ ایمان لائے نا پھر توبہ کر کے نیک عمل کرنے شروع کر دیتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وہ مالک جو بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو یہ بہت بڑی بشارت ہے سبحان اللہ کہ جس کی زندگی کچھ پسندیدہ نہ گزری ہو، جی جی، اور پھر اللہ نے جب ہدایت دی تو وہ ایسا پکا ہوا کہ دوبارہ مڑ کے دیکھا ہی نہیں، تو اس کو یہ بشارت ہے کہ اس کے پچھلے گناہ بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، آمین، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ آمین۔ بغیر حساب کے جنت میں